يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ آل عمران کے 9ویں اور تیسرے پارے کے آخری رکوع کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم اس رکوع کی تفسیر اور گرامر کے ساتھ تشریح کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کو یاد کروا رہے ہیں جو انہوں نے رسولوں اور تمام ارواح سے لیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ جس دور کے اندر جو بھی نبی یا رسول ہوگا وہ اس کے بعد آنے والے رسول کے ساتھ اس قوم کی اتباع لازمی ہو جائے گی اور اس کی نصر کرنا بھی لازمی ہو جائے گا اس قوم کے اوپر۔ اگر وہ قوم ایسا نہیں کرے گی تو وہ کفار کے اندر ہوگی، وہ فاسقوں کے اندر سے ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو جو اس نے تمام ارواح سے لیا تھا اس کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوم کو تو تم ایک طرف چھوڑ دو، اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی آج زندہ ہوتے اس وقت جب کہ میں رسول ہوں تو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی۔ لہٰذا یہ رکوع ہمیں بتا رہا ہے کہ کس قدر ضروری ہو جاتا ہے کسی نبی یا کسی وقت کے رسول کی اتباع کرنا اور اس کے لیے نصر میں مدد کرنا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے لیا میثاق کا وعدہ کن سے؟ النبیین سے، لما جو آتیتکم جو تمہیں عطا کیا، کیا عطا کیا؟ من کتابن کتاب کے اندر سے، وحکمہ اور حکمت کے اندر سے جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا، ثم جاءکم اور پھر آئے، جا کا مطلب آنا، کم تمہارے پاس، رسول مصدق لما وہ رسول آئے جو تصدیق کرنے والے تھے کس کی؟ لما جو معکم تمہارے پاس آئیں، لتؤمنن تاکہ تمہیں اس پر ایمان لانا پڑے، بہی اس کے اوپر، ولتنصرنہ اور تمہیں ان کی مدد کرنی پڑے، یعنی تمہیں ان پر ایمان لانا پڑے گا اور تمہیں ان کی مدد کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ایک رسول آئیں اور وہ پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں جن کی وہ تصدیق کر رہے ہوں اور ان کتابوں کے اندر بھی پوری نشانیاں موجود ہوں کہ اس کے بعد کس رسول کی ڈیوٹی لگنی ہے اور کس طرح سے تمہیں ان کی مدد کرنی ہے، اگر نہیں کرو گے تو تم کفار میں سے ہو جاؤ گے۔ قال اقررتم، کہا رب تعالیٰ نے، اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو؟ حمزہ اور الف کویسچن موڈ میں لے جاتے ہیں اس کو، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم اور کیا تم اخذ کرتے ہو، کیا تم لیتے ہو، علی ذالکم اس کو لیتے ہو، کس کو؟ اسری میری کمٹمنٹ کو، میرے میثاق کو، کیا تم قبول کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ قالو تو بولے سب، اقررنا ہم نے اقرار کیا۔ اب جب یہاں پر ہم سب نے یا تمام ارواح جتنی بھی اس دنیا کے اندر آ چکی اور آئیں گی ان سب نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم نہ صرف وقت کے رسول کی اتباع کریں گے بلکہ ہم نصر کریں گے، ہم مدد کریں گے اس کے تمام کاموں کے اندر، اگر وہ موجود ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے تب بھی ان کی دین کے اندر اس کو چلانے کے اندر ہم اس کی مدد کریں گے۔ قال فاشهدوا تو فرمایا رب تعالیٰ نے گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى
جو کوئی بھی اب تولا پھر جائے گا، بعدہ کس کے بعد، ذالکا اس میثاق کو لینے کے بعد، یہ ذالکا اس کمٹمنٹ کی طرف، اسری کی طرف اشارہ ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وہ کس میں ہوگا، وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ افغیرہ، اب دیکھیں الف یہاں پر شروع میں پھر وہی کویسچن موڈ بنا رہا ہے، کویسچن سوال بنا رہا ہے، افغیر دین اللہ کیا تم بدل جاؤ گے، کیا تم تبدیل کر دو گے دین اللہ، اللہ کے دین کو تبدیل کر دو گے، یبغونا اور تم چاہو گے کسی اور کو، وَلَهُ حالانکہ اس کے لیے ہی ہے، اسلمہ تابیدار فرما بردار، من فی السماوات جو کچھ بھی اس آسمانوں کے اندر ہے، والارض اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، تو ان ولنگلی رضامندی سے، وکرہن یا ان ولنگلی جبرن، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف سب نے پلٹ جانا ہے۔ جو کچھ بھی اس زمین اور جو آسمانوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہیں نہ چاہیں وہ سب میرے سامنے فرما بردار ہوں گے اور ہونا پڑے گا۔ قل کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے اوپر، وما انزلا اور جو ان کی طرف سے نازل کیا گیا، علینا ہمارے اوپر، وما انزلا اور کس کے اوپر، علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسباط یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے اندر سے جو آگے قبیلے چلے ان کو اسباط کہا جاتا ہے، یعنی ان کی نسل۔ وما اوتیا اور جو عطا کیا گیا موسیٰ حضرت موسیٰ کو، وعیسیٰ والنبیون من ربہم اور نبیوں کو صحیفوں کی شکل میں رب تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر یہ بھی وعدہ لینا ہے لا نفرق بین احد منہم اور ہم فرق نہیں کریں گے کسی ایک میں سے بھی، احد ایک، منہم ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم لہو خدا تعالیٰ کے سامنے مسلمون فرما بردار رہیں گے۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ اور جو کوئی تلاش کرے گا غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ دیناً کوئی بھی دین، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا کے اوپر پیش پیسو وائز مجہول، منہ اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت کے اندر ہوگا، کس میں، من الخاسرین خاسروں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عہد لیا جا چکا اور تم نے پھرنا شروع کر دیا، پھر کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے؟ جب تم نے خود سے سلیکشن کر لی کہ میں نے ہدایت قبول ہی نہیں کرنی، تمہیں زنجیروں سے، رسیوں سے باندھ کر جنت کی طرف کھینچا جائے اور تم کہو نہیں میں نے تو جانا ہی جہنم کے اندر ہے، تو پھر کیسے اللہ تمہیں ہدایت دے؟ یہی فرما رہے ہیں یہاں پر اللہ، آپ دیکھیے گا، کیف یہدی اللہ قوما کیسے ہدایت دے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کفروا وہ جب کفر کرے، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور گواہی دینے کے بعد، ان رسولہ کہ رسول جو ہیں حق وہ حق ہیں، حق وجاءہم البینات اور وہ کیا لے کر آئے ہیں، وہ بینات کے ساتھ آئے ہیں، وہ واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اگر ان سب کی گواہی دے کر پھرتے ہو تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اولئک یہی ہیں، جزاؤہم ان کی جزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے، ان علیہم ان کے اوپر ہے، اللہ کا مطلب پر، ہم وہ یعنی ان کے اوپر ہے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، والملائکتی اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی اکٹھی لعنت، خالدین فیہا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت یعنی جہنم میں پڑے رہیں گے، لا یخفف اور کم نہیں کیا جائے گا، عنہم ان کے اوپر، کیا، العذاب
ولا هم ينظرون، اور ان کی طرف نظر بھی نہیں ڈالی جائے گی، یعنی یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اب وہ کس حال کے اندر ہیں۔ الا الذین تابوا، ما سوائے وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی، من بعد اس کے بعد، ذالکا اس تمام عمل کے بعد، یعنی پھر جانے کے بعد وہ پھر بھی اگر توبہ کر لیتے ہیں، وصلحوا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں اپنی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت غفور ہیں، بہت رحیم ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، کس کے بعد؟ ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر، ثم کا مطلب پھر، ازدادوا وہ بڑھ جائیں، کس کے اندر بڑھ جائیں؟ زاد کر جائیں، کفرن لن تقبل، اور پھر قبول نہیں کی جائے گی، لن نہیں کی جائے گی، تقبل قبول کی جائے گی، توبتہم ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور اسی میں مر گئے، وہم کفار، وہ کافر ہیں، فلن یقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان سے، پھر دیکھیں، فلن نہیں کیا جائے گا، یقبلہ قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم کسی ایک سے بھی، ملء الارضی، مل کا مطلب ہوتا ہے فل، اردی کا مطلب زمین، یعنی زمین بھر کر بھی، ذہباً اگر وہ سونا دیں، ذہباً ولو افتدی، ولو افتدی فدیے کے طور پر، بھی اس کے بدلے، یعنی توبہ کے بدلے، اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے، لہم جن کے لیے ہے، عذاب علیم درد دینے والا، تکلیف دینے والا، وما لہم من الناصرین، اور ان کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جنتی کو لایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہو کیسی جگہ پائی؟ وہ جواب دے گا، خدایا بہت بہت بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا اور کچھ مانگنا ہے؟ مانگو، جو دل میں تمنا ہے کہو۔ وہ کہے گا، باری تعالیٰ مجھے صرف یہی تمنا ہے، اور میرا ایک ہی سوال ہے، مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، میں تیری راہ میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 10 مرتبہ ایسے ہی ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبے کو دیکھ چکا ہے۔ اسی طرح جب ایک جہنمی کو بلایا جائے گا، اس سے خدا تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا، خدایا بہت ہی بری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا ساری زمین بھر کر سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا، ہاں ہاں باری تعالیٰ مجھے پسند ہے۔ اس وقت جناب باری تعالیٰ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے، تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بہت ہی کم اور بہت آسان چیز تجھ سے طلب کی تھی، لیکن تو نے اسے بھی نہ کیا، چنانچہ وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ پس یہ تمام اس رکوع میں اس وعدے کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ جو تمام ارواح اللہ سے لے چکی ہیں یوم الست کے طور کے اوپر، اب اس کی تکمیل لازمی ہے، اگر نہیں تو پھر دنیا بھر کر بھی سونا دیتے رہو گے تو وہ کم ہی رہے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي